السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذرا سامنے آ جائیے، بارش ہونے کے چانسز ہے، پیچھے والوں کو تکلیف ہو جائیں گی۔ سامنے پہلے پورا قریب آ جائیے، پیچھے جگہ رہتی ہے، پیچھے والے سامنے آ جائیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العلي العظيم۔ ساری حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ نے آپ کو آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث فرمایا، ایک مکمل شریعت، ایک کامل ہدایت دے کر ہمارے لیے رہنمائی آپ کے ذریعے سے ملی۔ حضرات، آپ جانتے ہیں یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے جو ہے 12 مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے، سال کا اختتام ہوتا ہے آج۔ اور یہ مہینہ خاص طریقے سے بہت سارے اہم پیغامات ہیں، آپ بار بار سنتے بھی ہوں گے اور سننا بھی چاہیے۔ قربانی ہوئی، عید کے مسائل آئے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہمیں آپ کو سب کو حاصل کرنا وہ یہ ہے، اسوہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے، اس دور کے لیے کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے سیرت ابراہیم کے پہلو میں ملتی ہیں اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ سنتے بھی ہوں گے۔ میں اختصار کے ساتھ اسی عنوان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسوہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر مختصر سے اگر بیان کیا جائے، آپ کا پورا مشن، آپ کی پوری ایکٹیویٹیز 10 باتوں پہ پھیلی ہوئی تھی۔ پہلی چیز شرک اور شرک کی گندیوں سے پاک کرنا آپ کا مقصد حیات تھا۔ دوسری چیز اللہ کی کامل اطاعت کرنا۔ تیسری چیز استغفار کا پڑھنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا بار بار۔ چوتھی چیز شکر گزاری کا جذبہ جس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے مرتبات بلند ہوتے ہیں، شکر گزاری کا جذبہ۔ اور مسائل و آلام پر اللہ سے دعائیں کرنا، عبادت گزاری، والدین کے ساتھ باوجود مخالفت کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مہمان نوازی کرنا، بردباری اور سمجھداری کے ساتھ کام کرنا، اور سچائی کو ہمیشہ جو اپنے اندر اختیار کرنا ہے۔ یہ 10 باتوں پہ پوری سیرت آپ کی پھیلی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لوگو اسوہ ابراہیم تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، اس کو اپناؤ تم۔ اسوہ ابراہیم کی اہم چیز کیا ہے؟ اسوہ ابراہیم سے
خاص کر طلباء کے لیے کیا پیغام ہے آج کا میسیج میں دینا چاہ رہا ہوں. طلباء کو کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے سیرت ابراہیم کے پہلو پر، اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا. سورہ ممتحنہ کی بات آئی، پھر اس کے بعد جو ہے شرک، یہ عظیم ترین گناہ. مکی 88 سوروں کے اندر اس مضمون کو مختلف انداز میں پھیلایا گیا اور جس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اور اس عنوان کو سنجیدگی سے غور بھی کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی مشن تھا، یہی پیغام تھا اور یہی میسیج دیا انہوں نے. ایک آدمی شرک سے بچنا بھی ہے. اگر ماحول کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے کنبے کے اندر شرک کے کام ہوتے ہیں، اسے بیزگاری کا بھی اظہار کرنا بھی ایک ایمان کی علامت ہے. بھئی ہم تو نہیں کر رہے ہیں، وہ کر لینے دو، کیا ہے نہیں ہے. ایک مومن شرک سے بچتا بھی ہے اور بچانے کی فکر کرتا ہے. اس وجہ سے بچانے کی فکر کرتا ہے، اکثر ترین آسمانی عذاب مشرکین کی وجہ سے شرک کرنے والوں کی طرف سے آتے ہیں. اس عذاب سے بچنے کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ خود جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزاری کا بھی اظہار کرتے تھے. جیسا کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، سورہ انعام کے اندر آتا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، تم یہ جو کر رہے ہو اس سے میری طبیعت میں جو رہا قدر ہو رہا ہے، بے چینی ہو رہا ہے، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے. کہیں اور جگہ پہ آیا کہ کہیں ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو حضرت ابراہیم کے پیغام میں سب سے بڑی چیز یہ ہے، اس عنوان کو سمجھے کہ وہ شرک جس کا مشن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے بھیجا تھا، اس سے بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے اور اچھے طریقے سے جو ہے اس کو دکھانا بھی. سورہ انعام پڑھیے، مکی سورتوں کی سب سے اہم ترین سورت. بعض مفسرین نے لکھا ہے سورہ انعام جب نازل ہوئی تو مکمل سورت نازل ہوئی. 70,000 فرشتے روئے زمین پر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے آئے اور پوری سورت نازل ہوئی مکے کے اندر. اور اس سورے کی بڑی خوبی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بھی تفسیر آئے ہیں، شرک کے بھی آئے ہیں، کئی چیزوں کی مثال بھی دی گئی. اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کو بھی تلاش کرتے ہیں، ستارے کو دیکھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں. ان تمام چیزوں کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں جو چیز غائب ہو جاتی ہے وہ جو ہے خدا نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد انی وجہت پڑھ کر جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے. تو میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو اہم ترین پہلو یہ ہے، ہماری زندگیوں میں شرک سے بچنا چاہیے. شرک رائی کے دانے کے برابر بھی حدیث میں آدھا مشکات میں دیکھیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. اور سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے، ہمارے گھر سے، ہمارے گھر والوں سے، کہیں خاندانی روایت کے حساب سے، دیکھا دیکھی حساب سے کہیں شرک تو نہیں ہو رہا ہے. یہ شرک بڑا عظیم ترین گناہ ہے، اس سے بچنا بہت ضروری. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں طلباء کے لیے پیغام ہے کہ یہ 5 چیزوں کو اپنائیں. آپ نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے بھی کہہ رہا ہوں میں کہ سب سے اہم ترین یہ 5 چیزوں کو نوٹ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام سیرت. نمبر 1، آپ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، آخرت کی نجات کے لیے ہونی چاہیے. میں کسی کی خدمت بھی کرتا ہوں، والدین کی بھی خدمت کرتا ہوں، خیر خیرات بھی کرتا ہوں، یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر ملے. انما الاعمال بالنیات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن اور فاؤنڈیشن شروع ہوا کہ نیت خلوص یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو جائے، میں اللہ میرے کام سے راضی ہو جائے. طلباء یہ عزم کر لیں آپ کی نیتیں رضا الہی کے لیے ہو، آپ کے کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. آپ جو بھی نیک کرتے ہیں دکھاوے کے لیے نہ ہو، آپ شہرت کے لیے نہ ہو اور لوگوں میں دبدبہ پیدا کرنے کے لیے نہ ہو.
بلکہ آپ کا کام یہ میری یہ نیکی مسجد کے اندر بیٹھ کر جمعہ کے خطبے کا آداب بھی کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، جمعے کے آداب کا کرنا ہمارا، آداب کا بجا لانا ہمارا فرض ہے، یہ نیکی صدق دل سے کرتے ہیں آپ کی نجات ہوگی۔ اسی طریقے سے دنیا کے معاملات میں آپ کی تعلیم اچھی ہو، آپ عزم کریں میں تعلیم یافتہ ہو کر ایک اچھا شہری بنوں گا، انسانوں کے فائدے کے لیے کام کروں گا، قوم کے لیے کام کروں گا، میرے خاندان کے لیے کام کروں گا، میرے ماں باپ کے لیے کام کروں گا، اور یہ تمام کام میں اس وجہ سے کروں گا میری جو بھی زندگی اللہ نے ملی ہے اللہ کے راضی ہونے کے لیے میں کروں گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی رب العالمین، سورہ انعام کی آیت ہے، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میرے ساری ایکٹیویٹیز صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن دیا، بچپن سے آپ کو جوانی تک پہنچایا، آپ یہاں تک بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھنے کے قابل بنے، آپ کا مقصد حیات یہ ہونی چاہیے نیک نیتی کے ساتھ میں اللہ کے رضا کے لیے اچھا انسان بنوں، میرا عمل، میرا چلنا، میرا پھرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، آخرت کی نجات کے لیے ہو۔ یہ طلبہ یہ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہمارے ہر کام کے اندر نیکی ہو، نیت صاف ہو، اور یہ بھی ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ دوسری چیز آپ کو اپنانا یہ ہے، یہ پیغام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچائے اللہ کا پیغام، کیونکہ آخری نبی نہیں، اب کوئی نبی آنے والے نہیں، اور یہ جو ذمہ داری ہے ہم پہ دی گئی ہے، جو خیر امت کے نام سے یاد کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے کو پڑھیے، آپ لوگ وقت نکال کے پڑھیے، آپ خطبے کو، بڑا اہم ترین میسج ہے اور ساری دنیا کے لیے میسج ہے خطبہ جو حجۃ الوداع۔ اس میں آپ نے فرمایا، آخری الفاظ ہیں خطبے کے، دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں آئندہ سال تمہیں ملاقات کروں گا یا نہیں کروں گا، میں دیکھو دو چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یاد رکھو یہ دو چیزیں جب تک پکڑے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کوئی گمراہ کر بھی نہیں سکے گا آپ، اور وہ ہے اللہ کی کتاب کو پکڑو، آپ میری سنتوں کو پکڑو۔ اس کام کا پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان فرد کی ذمہ داری، ایک نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی اس وجہ سے دی کہ آپ یہ پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کام کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ بڑی نرمی سے ہونی چاہیے، زور زبردستی سے نہیں ہونی چاہیے، اور جو غصے سے نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہے طاقت کے بل بوتے پہ، زبان کے بل بوتے پہ، تخت و تاج کے بل بوتے پہ نہیں ہوگا، یہ کام بڑی نرمی سے ہوگا۔ اب اس کو بھی آپ جو ہے آپ سمجھنا چاہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو آپ پڑھیے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے والد کو دعوت دی، اور والد مخالف تھے، آپ کو قربانی دینے پڑی، جانی مال کی سب چھوڑنا پڑا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما لا تعبدو، اے کس کی عبادت کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں ہے، دیکھتے بھی نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کیوں عبادت کرتے ہو تم؟ پھر آپ نے قوم کو خطاب کیا، اے میری قوم کے لوگوں، تم جس کی عبادت کرتے ہیں کیا وہ سنتے ہیں آپ؟ کیا آپ کی مدد کرتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی دکھ میں شریک ہوتے ہیں؟ اے میری قوم کے لوگوں، کیوں کرتے ہو تم؟ جب یہ کوئی چیز تمہارے فائدہ مند نہیں ہے تو کیوں کرتے ہو تم؟ بڑی نرمی سے، بڑی خندہ پیشانی سے، بڑے صدق دل سے کام کیا، اور اس کا جواب وارننگ دی گئی، اے ابراہیم اگر تو یہ کام نہیں کرا، یہ کام کو نہیں چھوڑ دیا، ہمیں نصیحت کا کام چھوڑ دے، تجھے سنسار کر دیں گے، نارسی کر کے بھیج دیں گے، باہر جلا وطن کر دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے، پتھر مار کر جان کو لے لیں گے۔ اس پر آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے جو ہے نرمی سے کام کیا۔ تو ایک دائی کو، خاص طلباء کو، اگر آپ ایک مومن ہیں، ایک اچھے کردار بننے والے ہیں، تو آپ جو ہے خلوص نیت کے ساتھ اس کام کو پہنچانا ہے،
اور نیکیوں کا رواج دینا ہے، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے کالج کے کیمپس کے اندر اچھائی کو پھیلانا ہے، زور زبردستی سے نہیں، بڑی پیار سے، بڑی نرمی سے، بڑی محبت سے آپ کو یہ کام کو کرنا ہوگا۔ تیسری چیز، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، کالج کے اندر ہی کیوں نہ ہو، انسان جب گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے نقصانات کو پہچاننا ہوگا آپ کو۔ گناہ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ذری دیر کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ کرتا ہے، لیکن اس کی سزا کتنی ملتی ہے، اللہ کے پاس کتنا وہ دور ہو جاتا ہے، جنت سے محروم ہو جاتا ہے اور ریجیکٹ ہوتا ہے خدا کے نزدیک۔ اور یہ گناہ کی چھوٹے سے گناہ لذت کے خاطر، اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم چاہتا ہے کہ میں اچھا ترقی کروں دنیا میں، مجھے شہرت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، عہدے بھی ہو، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ آپ گناہوں سے بچے اور لوگوں کی دعائیں لیں۔ اگر جس جگہ پہ رہتے ہیں آپ آنکھ دیکھتے ہوئے گناہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے سارے کے سارے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یعقر کبیرنا من لم یرحم صغیرنا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تم میں کوئی آدمی بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، اپنے سے چھوٹوں پہ رحم دلی نہیں کرتا ہے، برائیوں کو برائی سمجھ کر روکتا نہیں ہے اور نیکیوں کا رواج نہیں دیتا ہے، وہ ہمارے دائرے اسلام سے باہر ہے۔ فلیس منا۔ آپ کو جہاں رہتے ہیں، آپ جو آپ کام کرتے ہیں غلط ہے تو غلط سمجھے اس کو۔ میں کسی کے پر نظر اٹھا کے دیکھ رہا ہوں، غلط نگاہ ہے، اس کی سزا مجھے ملنے والی ہے۔ میں جو ترقی کے خواب دیکھ رہا ہوں وہ خوابوں میں میری رکاوٹ ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، میرے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ گناہوں کے نقصانات کو پہچاننا ہوگا، پھر اس کے ساتھ نیکیوں کے کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی ایک نیکی کرتے ہیں آپ اور جو ہے ہزار برکتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ آپ نیکیوں کے فائدے اللہ کا قریب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ کے تعلق سے فرمایا، لوگوں جھوٹ سے بچے رہو، یہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ سچائی اختیار کرو، سچائی سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یہ سچائی آپ کو جنت کے لے جاتی ہے۔ تو جو چیز آپ کو سمجھنا ہے، تیسری جو چیز ہے گناہوں کے نقصانات کو سمجھنا اور نیکیوں کے کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، اس کو سمجھنا ہے۔ اور چوتھی چیز، آپ اس کام کو لے کے اٹھیں گے، آپ اپنی ذات سے، اپنے دوستوں میں، اپنے کلاس میٹ میں، اپنے کلچر کے اندر دیکھو، آپ کام کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، ایک اچھے محنت ہونے کے بعد آپ کو نتائج نہیں نکلیں گے۔ نتائج نہ نکلے تو کبھی مایوسی نہیں ہونا چاہیے۔ مقاصد میں ناکامی ہرگز مایوسی کا شکار نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزارہا میل کا سفر کرے، ہر جگہ پر رکاوٹیں آئی، ہر جگہ پر تکلیفیں اٹھائی، لیکن آپ نے کبھی جو ہے مایوس نہیں ہوئے، تکلیفیں نہیں ہوئے، کبھی رنجیدہ نہیں ہوئے۔ آپ ترقی کرتے گئے، آگے بڑھتے ہی گئے، ساری دنیا میں آپ نے پھیلا دیا پیغام کو، اور ساری دنیا کے اندر میسیج پہنچا۔ ہزارہا رکاوٹیں آنے کے بعد آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے کہ میری کامیابی نہیں ہے۔ یہ ایک طالب علم دنیا میں اگر ترقی کرنا ہے، ناکامیابیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ناکامیابیوں پر رنجش بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ہمیشہ ترقی کی راہ اپنا گول کامیابی اور جنت کی طرف بنانا چاہیے، تبھی اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ اور پانچویں چیز، آخری چیز، محنت اور مشقت جب تک نہیں کریں گے کامیابی نہیں ہوگی۔ جد و جہد ہو، اسٹرگل ہو، کوشش ہو، محنت ہو، ان تمام کے بعد کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ سے عنابت، اللہ سے دعا کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی پوری تاریخ، باپ اور بیٹے دونوں مل کر اینٹ اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی جو ہے تعمیر کر رہے ہیں، باپ اور بیٹے دونوں مل کر۔ اور اتنی محنت کے بعد کیا ہے ان کے زندگی کا مقصد؟ یہی ہے
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری یہ کوشش کو تو قبول فرما لے، محنت ہو، مشقت ہو اور اللہ سے دعائیں ہو، تب انسان وہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو اختصار کے ساتھ طلبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ خلوص نیت کو اپنائیں، اس کام کے لیے نرمی لب و لہجہ ہونی چاہیے۔ نمبر 3، گناہوں کے نقصانات کو سمجھیں، نیکیوں کے فائدے کو سمجھیں، اور چوتھی چیز مقصد میں ناکامیوں پر کبھی رنجیدہ نہ ہو۔ کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیتا ہے، وہ کامیاب مومن ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ آخری چیز، جب تک محنت، مشقت اور قربانی نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد طلب نہیں کریں گے، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔